کیا سجدے میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ سلمان بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم فالو کرتے ہیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ جس طرح حضرت ابو بردہ ابن ابی نیار بیان کرتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور پھر سجدے کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد الی ربہ من ربہ وہو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں دعا کثرت کے ساتھ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے اندر دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، دعا کرنے کا ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ درود پاک پڑھو، کہ درود پاک کا ایک محل ہے، اس کو تشہد میں پڑھا جائے، درود پاک کو دعا کے اندر پڑھنا لازمی ہے، تو اس کا ایک اپنا محل ہے۔ لیکن سجدے کے اندر جو دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، مثال کے طور پر ایک تو دعائیں عام طور پہ جو سجدے کی دعائیں ہیں، ان کے علاوہ بھی جو دعائیں انسان مسنون ہیں ان کو پڑھ سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں کمرے میں ٹٹولا اندھیرا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے، تو آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ سنن نسائی کے اندر یہ روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت۔ تو یہ جو دعائیں ہیں، یہ دعائیں آپ نے کرنے کا حکم دیا ہمیں، وہ مسنون دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن درود پاک پڑھنے کا ہمیں آپ نے نہ ترغیب دلائی ہے اور نہ حکم دیا ہے۔ تو سنت کو فالو کرنا، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پاس بیٹھا ہوا تھا، تو چھینک لی کسی نے، تو اس نے کہا، چھینک لی اس نے تو کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے بندے، درود پاک ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود سکھایا نہیں۔ یہاں چھینک لینے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ جو چھینک لیتا ہے الحمدللہ، سننے والے کو یرحمک اللہ، پھر چھینک لینے والے کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک نہیں سکھایا، لہٰذا ان نصوص کی روشنی میں کہ سجدے کے اندر درود پاک پڑھنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے، اور نہ بلکہ درود پاک پڑھنے کا ایک اپنا محل ہے، وہاں پڑھنا چاہیے، اور عام حالات میں کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جو درود پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا درود ابراہیمی ہے، تو لیکن سجدے کے اندر درود پاک پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا، نہ آپ سے ثابت ہے، اس لیے درود پاک کو اپنے محل پر پڑھنا چاہیے۔ صحیح، جزاکم اللہ خیر۔ یہ میرے خیال سے یہ بھائی کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ دعا کے اندر کثرت سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے شروع اور آخر میں، تو شاید اس لیے ان کو لگ رہا ہوگا کہ سجدے میں بھی ہم دعا مانگتے ہیں، لگ رہا ہوگا۔ لیکن جو سجدے کی دعائیں ہیں، عام جو دعا کرتا ہے انسان، تو اس کے جو آداب ہیں، یہ سجدے کی حالت میں دعائیں یا چلتے پھرتے دعائیں یا نماز کے بعد کے اذکار اور دعائیں، تو ان کے اندر وہ آداب نہیں ہے کہ اسی طرح وہ ترتیب قائم رکھی جائے جس طرح عام دعا کے اندر ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں پڑھی، اگر یہ اور تشہد میں آپ درود پاک پڑھتے تھے، لیکن اگر یہاں بھی ہوتا تو آپ سے یا صحابہ کرام سے کوئی اس کا ثبوت ملتا، لیکن نہیں ہے، اس لیے درود کو اس کے محل پر ہی پڑھنا چاہیے۔